شیخ عبد الغنی طرابلسی نے ایک بڑی پیاری بات نقل کی ہے، نصیحت کے لیے بہت اچھی ہے، غور سے سنیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا بیٹا، جب سے بیٹا ہوشیار ہوا اس نے اپنے بیٹے کو اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ جب سے وہ تھوڑا سا سمجھدار یا ہوشیار ہوا اونٹ چرانے پہ لگا دیا، چراتا رہا، جوان ہو گیا، ڈانگ میں، ہار میں، چراگاہوں میں اس کی سمجھ لیجئے تربیت ہوئی۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے دیکھا ماں باپ لڑ رہے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ جب انہوں نے لڑنا بند نہیں کیا، اس نے ایک لات کھینچ کے باپ میں دی، تو باپ ایک کونے میں، دوسری لات کھینچ کے ماں میں دی تو ماں دوسرے کونے میں۔ جھگڑا ختم، لڑائی ختم، دونوں خاموش ہو۔ لیکن بیٹا اگر باپ پر ہاتھ اٹھا دے، یہ اس باپ کے لیے سمجھ لیجئے بہت بڑی بات، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بھئی اگر بیٹا باپ کو پیٹ دے تو باپ کے لیے اس سے بڑی شرم کی کوئی بات ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ شکایت لے کر حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا کہ آج میرے بیٹے نے مجھے بھی مارا اور اپنی ماں کو بھی مارا۔ شکایت کی تو بیٹے کو بلا لیا گیا، اور باپ کو پورا یقین تھا کہ فاروق اعظم اس کے اس جرم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس کو سزا ضرور دیں گے، جب بھی تو ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا یہ ایسا کہہ رہے ہیں، کیا بات صحیح؟ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، میں نے ان کو بھی مارا اور ان کو بھی مارا، دونوں کو مارا۔ فاروق اعظم سے اگلی بات اس نے یہ کہی کہ حضور آپ ان دونوں سے پوچھئے کہ انہوں نے کبھی مجھے ماں باپ کا مقام بتایا، کبھی انہوں نے مجھے کچھ تعلیم دی؟ جب سے میں ہوشیار ہوا تب سے انہوں نے مجھے اونٹوں کے پیچھے لگا دیا، اور اونٹوں کو چراتے چراتے میں اس بات کو سیکھ گیا کہ جب دو اونٹ لڑ پڑے تو دونوں میں ایک ایک ڈنڈا زور سے دے دو تو دونوں الگ ہو جائیں گے، جھگڑا ختم۔ میں ان کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اب جھگڑا ختم کریں، اب جھگڑا ختم کریں، انہوں نے جھگڑا ختم نہیں کیا۔ جو تعلیم میرے پاس تھی بس اسی کی وجہ، اسی پر میں نے اس کیس کو ختم کرنا چاہا، ایک دن میں دے دیا، ایک دن میں دے دیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن آج یہ جو شکایت کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھو انہوں نے مجھے تعلیم دی، انہوں نے مجھے کچھ پڑھایا لکھایا، کچھ سکھوایا؟ انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، جو مجھے آتا تھا وہ میں نے کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو کوئی سزا نہیں دی، الٹا ماں باپ کو کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو اگر تعلیم اور تربیت سے نوازا ہوگا تو آج تمہیں یہ دن نہیں دیکھنے ہوتے۔ اس لیے کہتے ہیں نا جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو۔ بھئی آپ خود نیک نہیں اور آپ تمنا کر رہے ہو کہ اولاد پنج وقت نمازی ہو جائے، اولاد متقی پرہیزگار ہو جائے، تو ایسا مشکل ہے۔ آپ خود نیک ہوئیے، اولاد آٹومیٹکلی نیک ہو جائے گی، یا اس کو ویسی تعلیم دیجیے، اسے پتہ تو ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اسے پتہ تو ہونا چاہیے رضا اللہ کی فی رضا الوالد و سخط اللہ کی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسے جب پتہ ہوگا کہ میں تمام نیک کام کر لوں، اگر باپ ناراض ہیں تو رب راضی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ باپ اگر
سے وہ قطب المدار کیا، وہ سمجھ لیجئے مدینہ شریف پہنچ جائے، وہ خانہ کعبہ میں پہنچ جائے، اللہ کو وہ راضی نہیں کر سکتا ہے۔ اسے جب اس بات کا علم ہوگا تو وہ ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اسے فکر ہوگی کہ ماں باپ کی اہمیت اور ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، دعا کر دو، فلاں کام فلاں کام فلاں کام، جو اسے پتا ہوگا کہ حدیث شریف میں ہے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ بتاؤ جب اسے پتا ہوگا تو وہ پھر کس سے دعا کروائے گا؟ ماں باپ سے دعا کروائے گا نا۔ ارے مولانا صاحب سے دعا کراؤ، امام صاحب سے دعا کراؤ، پیر صاحب سے دعا کراؤ، سب سے بڑے پیر اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہیں۔ ماں باپ سے پہلے دعا کراؤ، ماں باپ نے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کے صدقے سے بیٹے کے بیٹے کو پاک فرما دے۔